بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید پڑھنے کی ابتدا ہم دو جملوں سے کرتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس پر گزشتہ روز گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور جملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جملہ قرآن مجید کا حصہ ہے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 30 میں ایک آیت کے جز کے طور پہ آیا ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے 113 سورتوں سے پہلے یہ لکھنے میں اور پڑھنے میں آتا ہے۔ ایک سورۃ التوبہ کے علاوہ باقی تمام 113 سورتوں میں یہ جملہ پڑھنے میں اور لکھنے میں آتا ہے۔ تو اس کا ان تمام سورتوں سے یہ پہلے پڑھنا دراصل برکت کے لیے ہے، ان سورتوں کا حصہ نہیں ہے۔ بہرحال اب ہم چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ کی وضاحت کی طرف۔ آپ اس جملے کو دیکھ رہے ہیں، اس میں 4 لفظ لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا ہے بسم، دوسرا اللہ، تیسرا الرحمن، چوتھا الرحیم۔ بسم لکھنے میں ایک لفظ ہے، لیکن یہ دراصل 2 کلمات ہیں، 2 کلمے ہیں، ایک بی، دوسرا اسم۔ بی کے معنی سے، ساتھ آتا ہے، لیکن اس کا صحیح مفہوم جو گزشتہ روز بھی عرض کیا اعوذ باللہ کے حوالے سے کہ یہاں با وابستگی کا معنی دے رہا ہے، تو یہاں بھی با وابستگی کا معنی بھی دے رہا ہے، اور یہاں ذریعے کا معنی بھی دے رہا ہے۔ تو بسم اللہ، بسمی نام سے۔ اسم کے بارے میں بھی عرض کر دوں کہ اسم کے معنی نام ہے، اور جب بسمی ویسے لکھا جائے بسم اللہ سے ہٹ کر تو پھر الف لکھنے میں آئے گا، بے اور اسم کا الف لکھنے میں آئے گا، لیکن پڑھیں گے بسم۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورۃ العلق کی پہلی آیت جو نزول کے حساب سے بھی پہلی آیت ہے، اس کو دیکھیے، اس میں لکھا ہے اقرأ بسمی، تو اسم کا الف موجود ہے اس میں لکھائی میں۔ البتہ جب بسم اللہ لکھیں گے تو پھر الف لکھنے میں نہیں آئے گا۔ تو بسمی کے معنی ہے نام سے، یعنی نام کی مدد سے، نام کی وابستگی کے ساتھ، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، دونوں مرادیں ہیں ایک ہی وقت میں۔ کس کے نام کی وابستگی کے ساتھ، کس کے نام کے ساتھ میں شروع کر رہا ہوں، کس کے نام کے مدد سے میں شروع کر رہا ہوں؟ اللہ کے نام سے۔ اللہ کا تعارف 2 صفات میں یہاں کرایا جا رہا ہے، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت بے کراں ہے۔ ایک الرحمن، دوسرا الرحیم۔ الرحمن اور الرحیم دونوں کے جو اصلی حروف ہیں وہ را، ہا، میم ہیں۔ الرحمن میں بھی را، ہا، میم جڑ ہے، بنیاد ہے، اور الرحیم کے بنیادی حروف بھی را، ہا، میم ہیں۔ را، ہا، میم کا مادہ اردو کے بھی بے شمار الفاظ میں ہے، جن میں مثال کے طور پر رحمت، اور خود یہی رحمت ہی اس مادہ یا اس جڑ یا ان اصلی حروف کا اصل مطلب ہے۔ اسی طرح مرحوم اسی رحمت سے، ترحم، ترحیم، رحمہ اللہ، یہ تمام الفاظ آپ سنتے ہیں۔ تو رحمان کے معنی رحمت والا، اور رحیم کے معنی بھی رحمت والا۔
اب ان دونوں کی ساخت میں فرق ہے، ایک رحمان ہے، ایک رحیم ہے، ایک فعلان کے وزن پہ، ایک فعیل کے وزن پہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ معنی میں بھی بنیاد تو ایک ہی ہوگی، لیکن کچھ نہ کچھ اس کا تأثر مختلف ہوگا۔ اس لحاظ سے ایک اور بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ رحیم اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی یہ صفت استعمال ہو سکتی ہے، جبکہ رحمان کی صفت سوائے اللہ کے کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو رحیم فرمایا، رؤوف رحیم۔ تو بجا ہے کہ حضور پاک تو رحمت للعالمین ہیں، آپ رحمت فرمایا کرتے تھے، رحمت کا صدور آپ کی ذات سے ہوتا رہا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یا کوئی ذات کسی کے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ کرتی ہے، چاہے وہ ادنا سے ادنا ہی کیوں نہ ہو، لیکن رحمت کا معاملہ کرے تو اسے رحیم کہا جا سکتا ہے۔ درجے میں یقیناً فرق ہے، اللہ کی رحمت کا درجہ، رسول پاک کی رحمت کا درجہ اور باقی انسانوں کی رحمت کا درجہ وہ مختلف ہوگا، لیکن بہر رحمت کرنے والا، رحمت کا معاملہ کرنے والا رحیم کہلائے گا، لیکن رحمان نہیں کہلایا جا سکتا۔ اس کے ان دونوں میں جو فرق ہے اس پر کئی آراء ہمارے سامنے ہیں۔ ایک رائے آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ رحمان جو ہے اس سے مراد وہ رحمت والا ہے جس کے پاس سارے خزانے ہیں اس چیز کے، یعنی رحمت کے۔ تو جو رحمتوں کا منبع ہے، رحمتوں کے خزانے جس کے پاس ہیں وہ رحمان ہے، اور جو عملی طور پہ رحمت کر رہا ہے وہ رحیم ہے۔ تو کیونکہ اللہ کے علاوہ رسول اور رسول کے علاوہ تمام امت انسان رحمت کا معاملہ کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، اس لیے رحیم کی صفت ان کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، لیکن رحمتوں کا خزانہ کوئی نہیں، رحمتوں کا منبع کوئی نہیں جہاں سے رحمت کو حاصل کر کے رحمت انڈیلی جائے، وہ سوائے اللہ کی ذات کے کوئی نہیں۔ تو کیونکہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو رحمتوں کا منبع ہے، اس لیے رحمان تو وہی ہے، اور کیونکہ وہ بذات خود رحمتوں کی برسات بھی فرماتا ہے، اسے نچھاور بھی کرتا ہے، تو اس لحاظ سے وہ رحیم بھی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ مفہوم ہے۔ اب اردو اپنی تمام تر کاوش کے باوجود رحمان کے لیے اب وہ مطلب پیش نہیں کر سکتی جو رحمان کا صحیح مفہوم ہے اور رحیم کا، تو لہٰذا اس کے لیے ہم نے اردو میں یہی ترجمہ لکھا، بہت رحمان بہت مہربان اور رحیم بہت انتہائی زیادہ رحم کرنے والا۔ تو بہرحال اس کا جو صحیح مفہوم ہے وہ عربی شناسی سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، عربی کی صحیح معرفت سے۔ تو ہم ترجمہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرو تو اسی جملے سے شروع کرو، اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان جب کوئی کام شروع کرتا ہے تو کسی مقصد کے لیے ہی کرتا ہے، اور اس کو جب وہ شروع کرتا ہے تو کوئی امید ہوتی ہے اور کوئی اسے حوصلہ یا بھروسہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اپنی ذاتی بھروسے یا کسی غیر اللہ کے بھروسے پر کرنا، محض اپنے ذاتی مقاصد اور غیر اللہ کے مقاصد کے لیے کرنا، یہ غیر مومنانہ معاملہ ہے۔ مومن کا تو دستور یہ ہے کہ اس کا مقصد بھی اللہ ہوتا ہے، اس کا بھروسہ بھی اللہ پر ہوتا ہے، لہٰذا حکم ملا کہ تم جب بھی کوئی کام شروع کرو تو اللہ کے نام سے شروع کیا کرو، اللہ کے نام کے ساتھ وابستہ رہ کے کام کیا کرو اور اللہ کے نام کی مدد لیا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قرآن مجید اور قرآن مجید کے حوالے سے جو ہمیں علم عطا کیا گیا ہے اس کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔